جس میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے ذیل میں رسول کی احادیث لکھی ہوئی ہے، تفصیلی احادیث موجود ہے، اور اس میں کچھ نعمتیں ہیں جو حب کے نام پر ہیں، کچھ لعنتیں ہیں جو بغض کے نام پر ہیں۔ رسول اکرم کی حدیث پاک میں حضرت نے کھل کھل کے یہ بات کہی ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا مات مغفور اللہ مات شہیدا۔ وقت نہیں ہے، بس ایک لفظ کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اور ادھر فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ۔ جو آل محمد کی محبت کا نور اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، جس قبر میں دفن ہوتا ہے، اس قبر کی مٹی کو اللہ اپنی رحمت کے فرشتوں کے لیے مقام زیارت بنا دیتا ہے۔ اور اگر محب اہل بیت کی قبر جائے زیارت ہے تو خود اہل البیت کی قبر کی کیا شان ہے۔ اور ان کو کیسے ہم تسلیم کر لیں کہ جو ان مزارات کو گرائیں بغض کی وجہ سے، ان کی ہتک کریں بغض کی وجہ سے، تو ہمیں کہنا پڑتا ہے آج تم قبروں کو گرا رہے ہو، کل تم ہی نے ان ہستیوں کو شہید کیا، تم ہی نے ان کے اوپر ظلم کیا۔ آج اگر کربلاؤں سے گزری ہے اولاد رسول تو انہی بغض آل محمد رکھنے والوں کی بد کرداریوں کا نتیجہ ہے۔ اور جس دل میں بغض ہوتا ہے وہاں رحم نہیں ہوتا، جس دل میں بغض علی ہوتا ہے وہاں نرمی اور رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہو، 1400 سال بعد آج بھی اگر کوئی علی اصغر کا نام لیتا ہے تو اس کا دل پگھلنے لگتا ہے، اس کے دل میں نرمی ہی نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ عورت ہے تو وہ نرم دل پہلے سے ہوتی ہے، مزید اس کو نرمی لاحق ہوتی ہے، مرد ہے تو اس کا دل بھی پسیجنے لگتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں امام حسین کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کی حالت کیا تھی؟ 3 دن کا پیاسا بچہ ہو، بتاؤ اس 6 مہینے کی عمر کے 3 دن کے پیاسے بچے کا حال کیا ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ چہرہ پیلا ہو چکا ہے، بدن خشک ہو چکا ہے، دیکھنا علی اصغر کے لیے ممکن نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے کہا ہے قد بقی ھذا الطفل یتلظی، اے قوم تم نے میرا چھوڑا تو کوئی نہیں، میرے سارے اہل البیت بھی مان ڈالے، میری ساری تم نے انصار و مہاجر جتنے بھی میرے آئے تھے شیعہ ان سب کو تم نے شہید کر ڈالا، اب میرے دامن میں رہ گیا ہے۔ تو ایک علی اصغر جس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس حالت میں ہے جس حالت میں وہ مچھلی ہوتی ہے کہ جس کو پانی نہ ملے اور وہ پانی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، پہلے اچھلتی رہتی ہے، جب نہیں ملتا اور وہ کمزور ہو جاتی ہے تو پھر وہ پہلو بدلتی رہتی ہے، اور جب پھر بھی پانی نہیں ملتا تو پھر وہ دم پٹکتی رہتی ہے، اور جب پھر بھی پانی نہیں ملتا تو آخری زندگی کی نشانی اس مچھلی کی یہ ہوتی ہے کہ کبھی لب کھولتی ہے، کبھی لبوں کو بند کرتی ہے، کبھی لب کھولتی ہے اور کبھی لبوں کو بند کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں او اشقیا قوم، اور تمہارے اس ظلم نے میرے علی اصغر کا یہ حال کر دیا ہے کہ گویا اب نہ ہاتھ پاؤں ہلانے پہ قادر رہا ہے، نہ پہلو بدلنے پہ قادر رہا ہے، اب تو فقط اتنا ہے کبھی خشک لب کھلتے ہیں، کبھی خشک لب بند ہوتے ہیں، اس کو شربۃ من الماء، اس کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دو، ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ پوچھتا ہوں کیا وہاں پانی نہ تھا؟ کیا وہاں ظالموں کے قبضے میں پانی نہ تھا؟ پورا دریا ان کے قبضے میں موجود تھا، لیکن کیا پانی ملا؟ جواب آتا ہے اقطع کلام الحسین اے حرملے، حسین کی گفتگو کو آگے نہ بڑھنے دے، بس ادھر
عمر ابن سعد کا اشارہ ہوا، ادھر ماہر تیر انداز ظالم نے اپنی کمان میں اس تیر کو جوڑا کہ جو تیر اس نشانے پہ آیا، جو نشانہ پہلے ہی خشکی سے خشک ہو چکا ہوا تھا، تیر لگا۔ روایت کہتی ہے ذبحہ من الاذن الى الاذن، علی اصغر نے تڑپنا شروع کیا، میرے آقا نے اسے سینے پہ باندھا، سنبھالا تاکہ میرا علی اصغر زمین پہ گرنے نہ پائے۔ بس راوی نے لکھا یتململ علی صدر ابی کالطیر المذبوح، علی اصغر باپ کے سینے پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے وہ پرندہ پھڑکتا ہے جس کی گردن کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ عزاداروں، علی اصغر کا سینے پہ تڑپنا، امام کا اسے سنبھالنا، لیکن پیاسا بچہ کتنی دیر تک تڑپتا رہتا۔ روایت کہتی ہے کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اصغر کی روح نے پرواز کیا، بدن کا تڑپنا ختم ہوا، بدن میں سکون آیا۔ امام نے اپنے سینے سے جدا کیا، ہاتھوں پہ لیا تو کیا نظر آیا؟ جہاں تیر لگا تھا وہاں سے خون کی سیڑھ بہ رہی تھی، وہاں سے خون کی سیڑھ بہ رہی تھی۔ حیران ہوتا ہے بندہ، یہ خون تو بہ رہا تھا میدان کربلا میں، علی اکبر کا بہ گیا، قاسم کا بہ گیا، عباس کا بہ گیا، سارے شہداء کا لہو میدان کربلا میں بہ چکا تھا، خاک تو خاک شفا بن چکی تھی، لیکن یہ منظر ہمیں فقط علی اصغر کے لہو پہ نظر آیا۔ کیا؟ جب لہو کی سیڑھ کو میرے آقا و مولا نے دیکھا تو کیا کیا؟ اپنا چلو اس لہو کے نیچے رکھ لیا، اس بہتے ہوئے لہو کے نیچے امام نے اپنا چلو رکھ لیا۔ عزادالو، چلو بھرا، جب علی اصغر کے لہو بے گناہ سے امام کا چلو بھر گیا، اب سنو گے کیا ہوا؟ امام نے اس چلو کو آسمان کی طرف پھینک دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا کوئی قطرہ واپس نہ آیا، اس کا کوئی قطرہ واپس نہ آیا۔ کیوں نہ آیا؟ علماء نے کہا گویا اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے اس بے گناہ لہو کو محفوظ کر لو، اس بے گناہ خون کے قطروں کو محفوظ کر لو۔ کیوں محفوظ کر لو؟ پھر علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں شاید اس لیے یہ محفوظ رہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن محشر قائم ہوگا، عدل الہی ہو رہا ہوگا، آئے گی زہرائے بتول، آئے گی فاطمہ زہرا اور اپنے اللہ کی بارگاہ عدل میں آ کر اپنی مظلومیت کی کیس کو پیش کرے گی اور کہے گی اے اللہ میرا فیصلہ کر، بتا میرے علی اصغر کو کیوں مارا گیا تھا، میرے علی اصغر کو کیوں ذبح کیا گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔